دانوں مہربانوں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے کلام کے آغاز سے پہلے نام نامی اسم گرامی سب کے حامی شافی محشر سید القونین امام القبلتین رحمت دو جہاں فخر موجودات فخر دو عالم رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء مدینۃ الاولیاء حبیب خدا محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے عقیدت اور شفقت اور محبت کے ساتھ صدق دل ہو کر با آواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ستائش اس پاک ذات کے لیے جس نے کائنات کو وجود بخشا، درود و سلام اس آخری پیغمبر پر جس نے حق کا بول بالا کیا۔ 1446 ہجری کے مطابق ربیع الاول کی آج 30 تاریخ بروز جمعۃ المبارک اور عیسوی اعتبار سے 2024 10ویں مہینے اکتوبر کی آج 4 تاریخ بروز جمعۃ المبارک۔ اللہ والوں قدردانوں، دنیا کے دستور کے مطابق جو چیز خاص ہوا کرتی ہے اس کا ذکر بار بار ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک دنیا کی عام مثال ہے، دنیا کا دستور ہے، لیکن اللہ عز و جل کے ہاں جو چیز خاص ہوا کرتی ہے اللہ بھی فرما رہے کہ اس کا ذکر خاص کیا کرے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے فخر موجودات فخر دو عالم شافی محشر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا، جو اس وقت کے اندر جتنا آپ کے سامنے ہو سکتا تھا وہ کیا، اور اسی کی باقی ماندہ جو حالات ہیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو شاعر شعر کہتا ہے کہ وہ صبح ربیع کے سحر کا اجالا، وہ صبح ربیع کے سحر کا اجالا، وہ بہاروں نے جس کو صدیوں میں پالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ خود حق نے خوب آپ سانچے میں ڈھالا۔ وہ رحمت کا برکت کا پردہ اور رحمت کا اجالا، وہ برکت کا پردہ اور رحمت کا اجالا، آدم تے عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے امام الانبیاء کو مبعوث بعد میں فرمایا، ان کی ولادت باسعادت بعد میں ہوئی، دنیا کے اندر ان کے جسم اطہر کو بعد میں لے کر آئے، لیکن اللہ عز و جل نے پہلے اس کا تعارف کرا دیا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے، آمد سے پہلے گھر کے اندر میرے نبی کے نام کے چرچے، میرے نبی کے عادتوں اور صفات کے چرچے، ہر گھر کے اندر یہی ایک گن اور ایک ترانہ تھا
کہ محبوب آئیں گے، کملی والے آئیں گے اور اونچی شان والے ہوں گے، عظمتوں والے ہوں گے، رفعتوں والے ہوں گے۔ امام الانبیاء کی بعثت سے پہلے دنیا ساری کی ساری تاریکی کے اندر ڈوبی، جہالت کے اندر، رسم و رواج کے اندر، بت پرستی کے اندر، آگ پرستی کے اندر، ان چیزوں کی پرستش کیا کرتی تھی، ان چیزوں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ عز و جل نے امام الانبیاء فخر دو جہاں کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا۔ امام الانبیاء فخر دو جہاں جب پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب امام الانبیاء پیدا ہوئے، ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس پہنچا۔ اس یہودی نے جا کر یہ عرض کیا، عبد المطلب مبارک ہو، عبد المطلب مبارک ہو۔ عبد المطلب نے پوچھا، آپ کس چیز کی مبارک دے رہے؟ خیر تو ہے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ آپ کے گھر کے اندر نبوت کا چراغ روشن ہو چکا ہے، آپ کے گھر کے اندر وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کو صدیوں سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور وہ نبی برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ہے، دنیا میں آ چکی۔ عبد المطلب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، چلو خیر مبارک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی کہنے لگا، اگر برا نہ مانے تو ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں۔ عبد المطلب نے کہا، ہاں عرض کیجئے۔ تو یہودی کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کی، اس نبی کی پیشانی کو، چہرے اقدس کو میں کیا کر لوں، اس کی زیارت کر لوں، مجھے دکھا دی۔ عبد المطلب نے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، چلتے ہیں ابھی۔ عبد المطلب اس یہودی کو لے کر مکہ کے اندر پہنچے، اس گھر کے اندر دروازے پر پہنچے جہاں پر امام الانبیاء جنم لیا، پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت، حق کا بول بالا ہوا، دنیا پوری اس کی گرویدہ ہو گئی، اس کے نام کے چرچے، اس کے کام کے چرچے، اس کی عظمت کے چرچے، اس کی رفعت اور بلندیوں کے ذکر، ہر زبان پر، ہر بستی کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کا نام کے چرچے گونج اٹھے۔ جب عبد المطلب وہاں پر گئے اور جانے کے بعد جب حضرت آمنہ کو کہا کہ مبارک ہو بیٹے کی، حضرت آمنہ نے کہا، جی ابا حضور خیر مبارک ہو۔ عبد المطلب کہنے لگا، اس بچے کے دیدار کے لیے، اس بچے کے زیارت کے لیے، اس بچے کے ہمدردی اور غمخاری کے لیے ایک شخص آیا ہے اور وہ شخص اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے بیٹے کو ان کو دکھا دوں، ان کو زیارت کروا دوں۔ حضرت آمنہ نے کہا، ابا جان، بیٹا آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ دکھا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جب عبد المطلب نے جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود کے اندر لیا، گود کے اندر لینے کے بعد جب باہر تشریف لائے، جب یہودی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد چہرہ اقدس کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب اسے ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد کہتا ہے، ہائے افسوس یہودیوں تم مارے، ہائے عیسائیوں تم مارے گئے۔ جس کی انتظار تھی وہ آ چکا، جس کے لیے دنیا بنائی گئی وہ تشریف لا چکے، جس کے چرچے گھر گھر کے اندر تھے، جس کی آمد پر مٹھائیاں تقسیم، جس کی آمد پر عرش و فرش دونوں جھوم اٹھے، جس کی آمد پر اللہ اپنے آسمان کے دریچے کھول کر رش کر رہے ہیں، جس کی آمد پر سارے نبیوں کو اندر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، جس کی آمد پر مکہ کے اندر بہاریں آ گئی، جس کی آمد پر مدینہ کیا، یہ شام کیا، عراق کیا، پوری دنیا آبادی کے اعتبار سے
जजीरे समुंदर, दरिया, नदी, नालों के अंदर एक रौनक बख्शी अता हो गई। जब इमामुल अंबिया को देखा, देखने के बाद उस यहूदी ने अफसोस के साथ एक उंगली को अपने जबड़े के अंदर रखा और कहा कि हाय यहूदियों, तुम्हारी कमबख्ती और बदबख्ती शुरू। उसकी वजह क्या थी कि यहूदियों ने दोगलापन किया हुआ था, हक बात को छुपाते थे और अपने प्रोपेगेंडा कर कर लोगों से बत्ताखोरी किया करते थे, सूद खाया करते थे, प्रॉफिट लिया करते थे, लोगों को बुरे भले काम बताते, सीधी बात की तरफ उनको बुलाते थे। नहीं थे, उनको पता था कि जब इमामुल अंबिया ने दुनिया में आ जाना है, इन्होंने सर को, जब इन्होंने सर की बुलंदी होगी तो इनका दीन, इनकी शरीयत, इनका तौर तरीका, इनका कौल फेल, इन तौर अतवार, ये सारी चीजें पूरी दुनिया पर गालिब होकर। जब उसने देखा, देखने के बाद चला गया। अब मेरे अजीजों, बात यह है, हमारा जमाना तो बौद्ध का है, अल्लाह के रसूल का जमाना, सहाबा का जमाना, ताबीन का जमाना, तब ताबीन का जमाना। हम तो पता नहीं किस दर्जे में आए हुए, तब ताबीन का वक्त भी गुजर चुका, 1450 साल मेरे नबी को हो। अब ये बौद्ध का जमाना है। पहले यूं हुआ करता था, गुलाम फरोख्त हुआ करते थे, गुलाम मिला करते थे, लोंडियां बांदियां मिला करती थी। तो उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, हजरत सोबिया जो अबू लहब की लोंडी थी, अबू लहब की बांदी थी, वो आका के घर पर आई, आका के चेहरे को देखा, देखने के बाद अबू लहब के पास गई और अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे भतीजे तुझे अता किया है चांद से ज्यादा हसीन। जाकर क्या कर रहे, खुशखबरी सुना।